وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احسان آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ حصہ اول کا 21واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور دوسرے احباب تک اس پیغام کو پہنچانے میں دل کھول کر ہمارا تعاون کریں۔ بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 21، ھذا ولد مجتہد، یہ محنتی لڑکا ہے۔ الولد المجتہد محبوب، محنتی لڑکا پسندیدہ ہے۔ لہو فوز کبیر، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ فہو مسرور فی کل وقت، وہ ہر وقت خوش رہتا ہے۔ الوقت عندہ شیء ثمین، وقت اس کے نزدیک ایک قیمتی چیز ہے۔ ذلک ولد کسلان، وہ سست لڑکا ہے۔ الولد الکسلان مذموم، سست لڑکا ناپسندیدہ ہے۔ ہوا محزون فی کل وقت، وہ ہر وقت غمگین رہتا ہے۔ الوقت عندہ لیس بشیء، وقت کی اس کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ الفوز للمجتہد لا للکسلان، کامیابی محنتی کے لیے ہے، سست کے لیے نہیں ہے۔ ھذا ولد غنی، یہ مالدار لڑکا ہے۔ وذلک ولد فقیر، اور وہ محتاج لڑکا ہے۔ سبق نمبر 20 میں ہم لوگوں نے ترکیب توصیفی کے بارے میں پڑھا۔ ترکیب توصیفی میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری بنیادی باتیں تفصیل سے ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اس سبق میں ہم لوگ ترکیب توصیفی کو جملوں میں استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلی مثال، ھذا ولد مجتہد، یہ محنتی لڑکا ہے۔ اس کو آپ پلٹ دیں اور اس طریقے سے ترجمہ کریں، یہ لڑکا محنتی ہے، تو اس وقت جملہ ترکیب توصیفی پر مشتمل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جس وقت آپ کہتے ہیں یہ لڑکا محنتی ہے، اس وقت جملہ اس طریقے سے بن جائے گا، ھذا الولد مجتہد، آپ کہتے ہیں وہ استاذ کامیاب ہے۔ ذالک الاستاذ یا ذالک المعلم فائز، آپ کہتے ہیں یہ مدرسہ خوبصورت ہے۔ ھذہ المدرسۃ جمیلۃ، آپ کہتے ہیں وہ باورچی ماہر ہے۔ ذالک الطباخ ماہر، لیکن جب اس کو صفت اور موصوف پر مشتمل جملہ بنائیں گے تو اس وقت ترجمہ ہوگا یہ محنتی لڑکا ہے۔ ھذا ولد مجتہد، یہ چھوٹا لڑکا ہے۔ ھذا ولد صغیر، وہ کامیاب استاذ ہے۔ ذالک معلم فائز، آپ کہتے ہیں وہ ماہر باورچی ہے۔ ذالک طباخ ماہر، آپ کہتے ہیں یہ خوبصورت مدرسہ ہے۔ ھذہ مدرسۃ جمیلۃ، یہ 10واں سبق ہے۔ ھذا درس عاشر، آپ کہتے ہیں وہ 5 منزلہ عمارت ہے۔ ذالک منزل ذو 5 اطباق، تو اس طریقے سے موصوف صفت اور مبتدا خبر میں فرق ہو جائے گا۔ ایک دو تعبیر اس سبق میں آپ کی سیکھنے کی ہے۔ سب سے پہلی تعبیر اس کے لیے، یہاں پر لہو کا استعمال کیا گیا۔ جب آپ اپنے جملے میں اس کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے تو اس تعبیر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، آپ کہتے ہیں لہو فوز کبیر، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کے لیے 20 روپے ہیں، لہو 20 روبیۃ، آپ کہتے ہیں اس کے پاس 3 اولاد ہیں، یعنی 3 بیٹے ہیں، آپ کہیں گے لہو 3 ابناء، آپ کہتے ہیں مدرسے کے 3 دروازے ہیں، یعنی مدرسے کے لیے 3 دروازے ہیں، آپ کہیں گے المدرسۃ لہا 3 ابواب، المدرسۃ لہا 3 ابواب، مدرسے کے لیے 3 دروازے ہیں یا مدرسے کے 3 دروازے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں دینی مدرسے کی بہت ہی اہمیت ہے، آپ کہیے المدرسۃ الدینیۃ لہا اہمیۃ کبریٰ، المدرسۃ الدینیۃ لہا اہمیۃ کبریٰ۔ تو یہ تعبیر آپ کے سیکھنے کے لیے اس کے لیے، اس کی، تو اس تعبیر کو استعمال آسانی کے ساتھ اپنے جملوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک لفظ ہے الوقت عندہ شیء ثمین، وقت کی اس کے نزدیک بہت قدر و قیمت ہے۔ اس کو آپ کے ذہن میں وہ ضمیر وہ سب کے سب آپ کا، اس کا، اس میں مذکر و مؤنث ہے، میرا، ہمارا، یہ آپ کے ذہن میں بس عندہ کے بعد اس ضمیر کو آپ بڑھاتے چلے جائیں گے اور وہ تمام مفہوم آسانی کے ساتھ ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں وقت کی اس کے نزدیک بہت قدر و قیمت ہے،
یہ وقت اس کے نزدیک ایک قیمتی چیز ہے تو آپ کہیں گے الوقت عندہ شیء ثمین، گوشت اس کے نزدیک پسندیدہ کھانا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اللحم عندہ طعام لذیذ، آپ کہتے ہیں پڑھنا اس کے نزدیک ایک بڑی چیز ہے۔ القراءۃ عندہ شیء عظیم، آپ کہتے ہیں تعلیم اس کے نزدیک ایک ضروری چیز ہے۔ التعلیم عندہ شیء عظیم، اسی عندہ کو آپ پلٹ دیجئے، آپ کہہ سکتے ہیں عندہا اگر کوئی لڑکی ہے تو۔ اگر میرے نزدیک کہنا ہے اللحم عندی طعام لذیذ، القراءۃ عندی شیء عظیم، التعلیم عندی شیء لازم، اس طریقے سے آسانی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز آگے، تیسری تعبیر ہے الوقت عندہ لیس بشیء، اس کو بھی آسانی کے ساتھ اپنے جملوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے القراءۃ عندہ لیس بشیء، پڑھائی کی اس کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یعنی پڑھنا لکھنا اس کے لیے بے معنی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں العزت عندی لیس بشیء، میرے نزدیک عزت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ایک بعزت آدمی ہو تو اپنے لیے یہی کہہ سکتا ہے عندی لیس، العزت عندی لیس بشیء۔ آپ ایک آدمی کہے کہ جھوٹ کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں، الکذب عندی لیس بشیء، آپ کے نزدیک جھوٹ کی کوئی قدر و قیمت، الکذب عندک لیس بشیء۔ تو اس طریقے سے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ پڑھنا لکھنا ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا، آپ کہیے الکتابۃ عندنا لیس بشیء، لکھنے کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں، لکھنے کی آپ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں، الکتابۃ عندک لیس بشیء۔ آپ کہہ سکتے ہیں حامد عندہ لیس بشیء، حامد کی اس کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں حامد کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت، حامد عندی لیس بشیء، کہ حامد کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ بہت سارے جملے آسانی کے ساتھ بناتے چلے جائیں گے۔ اسئلہ، ای ولد محبوب، کون سا لڑکا پسندیدہ ہے؟ آپ کے ذہن میں ہے، اوپر آ چکا ہے۔ الولد المجتہد محبوب، محنتی لڑکا پسندیدہ۔ ای ولد مذموم، کون سا لڑکا ناپسندیدہ ہے؟ آپ کے ذہن میں ہے۔ الولد الکسلان مذموم۔ لمن الفوز، کس کے لیے کامیابی؟ الفوز للمجتہد۔ من المسرور، کون خوش ہے؟ المجتہد مسرور، محنتی آدمی خوش ہے۔ من المحزون، کون غمگین ہے؟ آپ کہیے الکسلان مذموم، سست غمگین ہے۔ من الغنی، کون آدمی مالدار ہے؟ المجتہد غنی، محنتی آدمی محنتی مالدار ہے۔ من الفقیر، کون محتاج ہے غریب ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں الکسلان فقیر۔ من الرسول العربی، کون رسول عربی ہے؟ محمد رسول عربی۔ ما القرآن المجید، قرآن مجید کیا ہے؟ آپ کہیے القرآن المجید کتاب منزل من اللہ، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ایک کتاب ہے۔ اب یہ پانی ہے، ھذا ماء، یہ ٹھنڈا پانی ہے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 20 میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ صفت اردو کے جملے میں پہلے چلا آتا ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ٹھنڈا پانی ہے، آپ کہیں گے ھذا ماء بارد، میں لڑکا ہوں، انا ولد، میں مسلمان لڑکا ہوں، انا ولد مسلم، انا ولد مسلم، وہ آدمی ہے، ذالک رجل، وہ دولت مند آدمی ہے، ذالک رجل غنی، وہ رنجیدہ آدمی ہے، ذالک رجل محزون، یہ محنتی آدمی ہے، ھذا رجل مجتہد، محنتی آدمی برا نہیں ہے، الرجل المجتہد لیس بمذموم، الرجل المجتہد لیس بمذموم، محنتی آدمی برا نہیں ہے۔ سست آدمی محبوب نہیں ہے، سست آدمی محبوب نہیں ہے۔ الرجل الکسلان لیس بمحبوب، الرجل الکسلان لیس بمحبوب۔ اسلامی تعلیم بہت ضروری ہے، التعلیم الاسلامی ضروری جدا، التعلیم الاسلامی ضروری جدا۔ محمد رسول عربی ہے، محمد رسول عربی، اسلام اچھا دین، الاسلام دین طیب، عربی زبان ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللغۃ العربیۃ ضروریۃ لکل مسلم، اللغۃ العربیۃ لازمۃ جدا لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے عربی زبان بہت ضروری ہے۔ اچھا پانی وضو کے لیے لازم ہے، الماء الطیب لازم للوضو، الماء الطیب لازم للوضو، وضو میں بڑا نفع ہے، فی الوضوء نفع کبیر،
تو امید ہے کہ آپ اس طریقے سے مشق کریں گے اور بہت جلد آسانی کے ساتھ جملہ بنانے پر قادر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔